کہا جاتا ہے کہ کچھ قید خانے ایسے ہوتے ہیں جہاں سے انسان نہیں صرف سائے نکلتے ہیں، جہاں دیواروں پر نہ خون کے دھبے ہوتے ہیں نہ کسی آہ کی باز گشت، صرف مکمل خاموشی، ایسی جو چیخ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اور پھر اسی سناٹے کے بیچ سمندر کی گہرائیوں میں ایک جیل سے ایک قیدی زندہ نکل گیا۔ میں ہوں رحمان انور اور آپ دیکھ رہے ہیں بصرہ ٹاکز۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ایک ایسی جیل کے بارے میں جو سمندر کے بیچوں بیچ واقع ہے اور جہاں سے فرار ہونا موت کو گلے لگانے کے مترادف ہے۔ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں قید انسانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اور کیوں اس جیل کو قبر خاموشی کہا جاتا ہے، اور آخر میں آپ سنیں گے وہ سچی کہانی جب ایک شخص ان فولادی دیواروں کو توڑ کر زندہ باہر نکل گیا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے سال 1999 میں، جب فرانس اور اس کے خفیہ اتحادیوں نے مل کر ایک ایسا قید خانہ بنانے کا فیصلہ کیا جس کا مقصد مجرموں کو انصاف دینا نہیں بلکہ انہیں بلا دینا تھا۔ ایک خفیہ جزیرہ جس کا نقشہ کسی سیٹلائٹ میں بھی موجود نہیں، وہاں بنایا گیا ایک قلعہ نما قید خانہ، پانی کے بیچ تنہائی کی آخری حد پر۔ اس جیل کا باقاعدہ تعمیراتی کام ستمبر 1999 میں شروع ہوا اور صرف 2 سال میں اسے مکمل کر لیا گیا، یہاں تک کہ اگست 2001 میں پہلا قیدی وہاں پہنچا اور پھر وہ جیل آباد ہو گئی، مگر انسانوں سے نہیں، سائیوں سے۔ یہ جیل سطح سمندر سے کئی فٹ نیچے بنی تھی، پانی کے نیچے بنائی گئی سرنگ سے داخلہ ہوتا جس کے ہر حصے پر فولادی دروازے، سینسر اور زہریلی گیس کے نظام لگائے گئے تھے، یہاں تک کہ دروازے اگر خود بخود بند ہو جائیں تو اندر موجود کوئی انسان 2 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیل کی دیواریں 3 تہوں پر مشتمل تھیں، اندر فولاد، بیچ میں سیسہ اور باہر ہائی پریشر کنکریٹ جو کسی بم سے بھی نہ ٹوٹے۔ ہر قیدی کا سیل اتنا تنگ تھا کہ وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اور روشنی کا صرف ایک ہلکا نیلا بلب جو دن رات کے فرق کو مٹا دیتا تھا۔ اس جیل میں صرف آواز کی گونج سنی جا سکتی تھی، وہ بھی اگر کوئی پاگل قیدی خود سے بات کرنے لگے۔ نہ دروازے پر پہرا، نہ کوئی انسان، صرف کیمرے اور وہ روبوٹ جو قیدیوں کو کھانا دیتے تھے، خاموش، بے جان اور سخت۔ 14 دسمبر 2004 کو ایک ایسا شخص اس جیل میں لایا گیا جسے حکومت نے کبھی قیدی تسلیم نہیں کیا۔ اس کا نام تھا ارمغان فاروقی، ایک ایسا سابق خفیہ افسر جس نے ریاست کے اندر چھپے وہ راز کھول دیے جو حکومتوں کو بے نقاب کر سکتے تھے۔ اسے گرفتار کیا گیا بغیر کسی عدالت، وکیل یا پیشی کے۔ اسے ایک ہی رات میں غائب کیا گیا اور لایا گیا اس جیل کے سب سے نچلے، سب سے الگ تھلگ سیل میں، سیل نمبر A17۔ یہ سیل ایسا تھا جہاں روشنی دن میں صرف ایک بار آتی، آواز صرف دھڑکن کی سنائی دیتی اور باہر صرف کیمرہ جو اس کی ہر حرکت کو نوٹ کرتا۔ یہاں اسے دعائیں دی جاتی، انجیکشن لگائے جاتے تاکہ وہ نیند میں رہے یا ہوش میں بھی رہے تو بے اثر ہو۔ پہلے 3 مہینے ارمغان نے کوئی آواز نہیں نکالی، وہ سنتا رہا، دیکھتا رہا، گنتی کرتا رہا، دیواروں پر وقت کو نشان زد کرتا رہا تاکہ اسے اندازہ رہے کہ وہ کتنے دنوں سے زندہ ہے۔ ارمغان ہر لمحہ گنتا رہا اور پھر چوتھے مہینے کی ایک سرد صبح جب ہوا جمی ہوئی تھی، جب دیواروں سے پانی رسنے لگا تھا، اس نے ایک چھوٹا سا کنپن محسوس کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار اس کے دماغ نے دیوار کے پیچھے کے خلا کو پہچانا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے سیل کی ایک دیوار خالی ہے، شاید مرمت کے دوران غلطی ہوئی یا شاید قدرت کا اشارہ۔ ارمغان نے اپنے ناخنوں، قمیض کے بٹن، حتیٰ کہ کھانے کے چمچ سے دیوار کھرچنا شروع کیا۔ ہر رات جب روبوٹ کھانا رکھ کر چلا جاتا، وہ 1 گھنٹے کے اندر جتنی مکمل ہو سکے دیوار سے پلاسٹر اتارتا۔ یہ عمل مسلسل 47 دن تک جاری رہا اور بالآخر ایک دن وہ خالی خلا اس کے سامنے تھا، ایک خالی سرنگ، وہ کئی سال پہلے استعمال کی جاتی تھی اور پھر بند کر دی گئی۔
تاریخ تھی 6 جون 2005 اور رات کے ٹھیک 2 بجے جب جیل کے تمام کیمرے مینٹیننس موڈ پر تھے۔ ارمغان نے وہ لمحہ چنا جو یا تو اس کی زندگی بن سکتا تھا یا آخری سانس۔ اس نے کھانے کی ٹرے سے نکالا ہوا اسٹیل کا چمچ اور قمیض کی آستین میں چھپایا ہوا پلاسٹر سب کچھ ساتھ لیا اور سرنگ میں داخل ہو گیا۔ وہ راستہ صرف 18 انچ چوڑا تھا لیکن وہ رینگتا رہا، ہر سانس گلے میں اٹکتی، ہر جنبش پر موت کا احساس ہوتا مگر وہ رکتا نہیں۔ سرنگ تقریباً 500 میٹر لمبی تھی جو ایک پرانی وینٹیلیشن ایگزٹ تک جاتی تھی جو اب صرف ایک اسٹیل گرل سے بند تھی۔ ارمغان نے گرل کے پیچ کھولنے میں 42 منٹ لگائے اور جب اس نے آخری پیچ کھولا تب باہر سمندر کی تیز ہوا اس کے چہرے پر لگی اور وہ 177 دن کے بعد آزاد تھا۔ ارمغان نے جو وینٹیلیشن گرل سے نکل کر سمندر کی سرد ہوا کو چہرے پر محسوس کیا تو وہ لمحہ جیسے کسی خواب کا آغاز لگا۔ سامنے اندھیرے میں ایک پرانی کشتی بندھی ہوئی تھی، وہی کشتی جو کبھی جیل میں سامان لانے کے لیے استعمال ہوتی تھی مگر اب برسوں سے بغیر استعمال کنارے پر سر رہی تھی۔ وہ کشتی میں چھپ گیا، تقریباً 9 گھنٹے تک وہ کشتی کے اندر لیٹا رہا، بار بار دل تھام کر یہ سوچتا کہ کیا یہ خواب ہے یا حقیقت۔ اگلی صبح 7 جون 2005 جب پہلا قافلہ سامان لینے آیا تو شور مچا لیکن وہ تب تک کشتی کے نیچے والے خانے میں گھس چکا تھا۔ کشتی روانہ ہوئی اور یوں سمندر ارمغان کو اپنے ساتھ لے گیا۔ 2 دن بعد کشتی کراچی کی ایک بندرگاہ پر پہنچی۔ ارمغان وہاں سے چپ چاپ نکل گیا، لوگوں کے ہجوم میں گم ہو کر۔ وہ بال کٹوا چکا تھا، چہرے پر نکلی داڑھی اور ہاتھ میں ایک خریدا ہوا بیگ۔ کسی کو شک بھی نہ ہوا کہ یہی وہ شخص ہے جس کی تصویر ہر نیوز چینل پر دکھائی جا رہی ہے مگر وہ چپ رہا، چھپا رہا، خاموش رہا۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ 4 مہینے بعد جب ایک رپورٹر نے بلوچستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک اجنبی کو دیکھا جو دن بھر کنواں کھودتا اور رات کو مسجد میں سوتا تو شک ہوا، تصویر لی اور جیسے ہی تصویر سوشل میڈیا پر آئی ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جیل انتظامیہ نے فوراً تصدیق کروائی مگر تب تک ارمغان وہاں سے جا چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے راستے ایران چلا گیا، پھر ترکی اور شاید اب یورپ میں ہو مگر یہ بھی صرف کہاوتیں ہیں۔ کوئی نہیں جانتا وہ آج کہاں ہے، کوئی نہیں جانتا وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، لیکن جو ایک بات دنیا نے مان لی ہے کہ سمندر کے بیچ بنی وہ ناقابل تسخیر جیل بھی انسان کی ہمت اور صبر کے آگے جھک گئی۔ ارمغان فاروقی آج بھی ایک ایسا نام ہے جسے سنتے ہی دنیا کے سیکیورٹی ادارے کانپ جاتے ہیں۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل تک پہنچی ہو تو بصرہ ٹاکس کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو اور نیچے کمنٹ میں بتاؤ کہ تمہیں ارمغان کی ہمت زیادہ لگی یا جیل کی سختی۔